بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ جسے چاہیں اس کو نواز دیں، جسے چاہیں اس کو نواز دیں۔ یہ در حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ خدا نہیں باخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا مگر وہ کیا نہیں۔ یہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ وہ ہیں کیا مگر کیا نہیں، وہ یہ محب حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ وعلى آلك وصحبك يا نبي نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف
یہ بابا جی ہیں، میرا خیال شاید یہ مدد مانگنے کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی مدد کر دیجیے. آپ باہر بیٹھیں، آپ باہر بیٹھیں. درود پاک نہ پڑھنے کا وبال. مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ عالمہ فاضلہ عارفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سحری کے وقت کچھ ہی رہی تھی کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. اتنے میں حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی مل گئی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا. عرض کی وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل یعنی کنجوس. پوچھا بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک. امیر اہل سنت کی طرف سے ایک رسالہ ہمیں دیا گیا ہے ملازمت کے بارے میں سوالات. اس میں سے چند ایک چیزیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کاروباری لوگ ہیں، ملازم آپ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں اپنے دکان پر. اس حوالے سے انشاءاللہ سوال کیا کہ ایک شخص گورنمنٹ ملازم ہے مگر ڈیوٹی پر نہیں جاتا اور ہر مہینے پہلی کو تنخواہ لے لیتا ہے. کیا اس کا یہ طریقہ درست ہے؟ نیز وہ صدقہ خیرات بھی کرتا رہتا ہے، کیا اس کا خیرات کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرمایا اگر وہ ڈیوٹی نہیں دیتا اور دھوکے سے تنخواہ بٹور لیتا ہے تو یہ پوری کی پوری تنخواہ حرام. فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے. اس کے ذریعے زکوٰۃ خیرات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے پیسے ہے ہی نہیں، نہ یہ اس کا مالک ہے. اگرچہ ان پر قبضہ اسی کا ہو، اس پر فرض ہے کہ جہاں سے یہ رقم بٹوری یعنی دی ہے وہاں واپس کرے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے. سوال کیا گیا نابالغ سے پانی بھروانا کیسا؟ کیا استاد اس سے پانی بھروا سکتا ہے؟ والدین یا سیٹ جس کا یہ ملازم ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نابالغ سے پانی بھروانا جائز نہیں. اور نابالغ کا بھرا ہوا پانی جو کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے کسی اور کے لیے اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں. سیٹ بھی صرف اجارے کے اوقات میں ہی بھروا سکتا ہے. استاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نابالغ شاگرد سے پانی نہیں بھروا سکتا، نیز اس کے بھرے ہوئے کو کام میں بھی نہیں لا سکتا. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں نابالغ کا بھرا ہوا پانی کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی اور کام میں لانا اس کی ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں. اگرچہ وہ نابالغ اجازت بھی دے دے، اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گناہ گار ہوگا. یا معلمین یعنی اساتذہ کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں. سوال کیا گیا کیا یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سیٹ اپنے ملازم کو اچھا سا نوالا دے یعنی اچھا کھانا کھلائے پھر اس کے بعد کوئی بڑا کام نہ لے، ورنہ اسے یوں لگے گا کہ کوئی کام کروانا تھا تبھی مجھے یہ نوالا کھلایا ورنہ روز تو نہیں کھلاتا. جواب سیٹ ایک نوالا کھلائے یا پوری تھالی یا کچھ بھی نہ کھلائے مگر وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اجارے یعنی نوکری میں اور عرف سے ہٹ کر نوکر سے کام نہ لے. عرف کے اندر رہتے ہوئے بڑا کام ہو یا چھوٹا وہ تو سیٹ لے گا ہی کیونکہ اسی کے تو پیسے دے رہا ہے. نوالا نہ بھی کھلائے جب بھی وہ کام تو لے گا. ملازم کے تعلق سے دل میں تکبر نہ آئے، اس کا حل ارشاد فرمایا سیٹ ملازم پر شفقت کرے، اس پر سخاوت کرے، جیسے عمدہ کپڑے خود لیے ایک جوڑا اس کو بھی سلوا دے. اسی طرح عید کے موقع پر تھوڑا سا دل کھول کر اگر کبھی اچھی غذا پکائی تو اسے بھی پیش کر دے. جس پھل کا سیزن آیا مثلا آم ہے تو اس کی پیٹی دے دے. بقرہ عید آئی خود قربانی کرتا ہے تو اس کو ایک بکرا کٹائی کی قیمت کے ساتھ ملازم کو دے دے تاکہ اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں. بکرے کا اس کو مالک کر دے یا کہہ دے کہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے تم قربانی کر دینا، کیونکہ اس کے اوپر تو قربانی جیسے غریب ہے اس کے اوپر تو قربانی نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی طرف سے کر دے کہ اس کو ثواب اس کا ملے گا. اس طرح شفقت دیں گے تو انشاءاللہ ملازم کے تعلق سے تکبر قریب نہیں آئے گا. اپنی اولاد کے ساتھ بندہ اس طرح کی شفقت کرتا ہی ہے
تو اپنے ملازم کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ نوکر بیچارہ ایسی خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد بھی ایسی خدمت بسا اوقات نہیں کرتی۔ یہ بات تسلیم ہے کہ ملازم پیسے لے کر خدمت کرتا ہے، لیکن اولاد کو بھی تو بندہ پیسے دیتا ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ملازم کو حقیر سمجھتے ہیں اور اولاد کو آنکھوں پر بٹھا کے رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اولاد کو بھی پیار دے، صلہ رحمی ان کا بھی حق ہے، لیکن ملازمین کے ساتھ بھی اچھا رویہ بنائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو صاحب حیثیت یعنی مالدار بنایا۔ جب بھی آپ نے 10 ملازم رکھے ہیں تو خود کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں، اگر آپ ملازم ہوتے تو آپ اپنے ساتھ کسی قسم کا رویہ پسند کرتے، اپنے ساتھ کس قسم کا رویہ پسند کرتے؟ جب آپ ملازمین کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ٹوٹ کر آپ کی خدمت کریں گے اور ایسی وفاداری کا اظہار کریں گے کہ شاید اولاد بھی ایسا نہ کرے، آپ کے لیے جان تک قربان کر دیں گے۔ بالفرض اگر کوئی ملازم بے وفا بھی نکلا تو اولاد بھی تو بے وفائی کر دیتی ہے، اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتی ہے، پیسے لے کے بھاگ جاتی ہے، یا والد کے نام پر قرضہ لے کے بھاگ جاتی ہے۔ اولاد بھی تو اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ اسلامی گھرانوں میں ایسے واقعے سننے کو نہیں ملتے، لیکن ماڈرن اور صرف دنیاوی تعلیم دینے والے مالداروں کے لیے یہاں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ غریبوں اور مذہبی گھرانوں میں نسبتاً ایسا کم ہوتا ہے، لہذا ہر جگہ پر اپنے ملازمین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں پر شفقت کا برتاؤ رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔